ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا ان کے ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل پیش فرمائے، اپنے وجود کی طرف، اپنے وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مثالیں دے دے کر ہر چیز واضح طور پہ بیان فرما دی، تو جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے حسنہ ہے، یعنی انہی کے لیے بھلائی ہے، جنت ہے۔ اللہ نے اپنی باتیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی۔ اب لوگوں کا کام ہے کہ اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ان کا بھلا ہے، اور نہیں کریں گے تو پھر ان کا نقصان ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ماننے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مان رہے ہیں تو اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، جتنے موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور دنیا کی کوئی چیز یا سب مل کے بھی اللہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر ہم اس کی باتوں کو مانیں گے اس میں ہمارا بھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اپنے رب کا حکم مانے گا اس کے لیے جنت ہوگی، جنت میں رہے گا، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ابد الآباد کی ہے، اس میں وہاں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، لو ان لکم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کے ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہ دنیا دار اور کفار و مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی اصل ہے، اور دنیا کی مال و دولت یہی اصل ہے، یہی اصلی چیز ہے، یہی کام آنے والی ہے، مرنے کے بعد تو ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ لیکن جب آخرت کا دن ہوگا ان کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی دنیا کی، تو یہ سوچیں گے کہ ہم تو بڑے دھوکے میں تھے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی تھی، آخرت کی زندگی اصل تھی۔ یہ سوچتے تھے کہ دنیا کی دولت سب کچھ ہے، اگر ان کو دنیا کی دولت دے دی جائے، ساری دولت، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے، تو جس دولت کو پانے کے لیے دنیا میں انہوں نے کفر سے سمجھوتا کیا تھا، شرک سے سمجھوتا کیا تھا، ایمان کو جھٹلایا تھا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، جس کے لیے، جس مال و دولت کے لیے دنیا میں ایمان کو جھٹلایا تھا، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ دنیا کی ساری چیزیں بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے مالک ہو جائے، تب بھی دنیا کی ساری چیزیں دے کے اس وقت وہ ایمان حاصل نہیں کر سکتے، جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ہے ایمان لانے کے لیے، ایک پیسہ بھی نہیں لگتا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنا کہنا ہے، ہلکا ہے زبان پہ، کتنی ہلکی چیز ہے زبان کے اعتبار سے، لیکن قیمت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے۔ جنت اس کی قیمت ہے، جنت دنیا کی کوئی چیز جنت کا بدل نہیں ہو سکتی، وہاں کی کسی چیز کا بدل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں آپ جائیے سیر و تفریح، دنیا کی سیر و تفریح کیجئے، جو سب سے خوبصورت ہے دنیا کی اس کو چھان کے نکالیے، تو بھی وہ سب سے خوبصورت چیز جنت کے چیز سے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے ذہنوں میں جو چیز آ سکتی ہے خوبصورتی کی، دنیا چھوڑیے، دنیا کے ہمارے ذہن میں جتنی ہم خوبصورت چیز سما سکتے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کی مثال نہیں ہو سکتی جنت کی، جنت کی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب آپ بتائیے، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز حاصل کرنے کے لیے کافی مال و دولت خرچ کرتے ہیں، تب وہ چھوٹی چیز حاصل ہوتی ہے ہم کو دنیا کی، لیکن جنت اتنی بڑی چیز ہے، اس کے حصول کے لیے صرف ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے اور اچھے کام کرنا ہے، بس کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو سمجھتے تھے مالدار لوگ، کفار و مشرکین، کہ دنیا سب کچھ ہے، مال دولت سب کچھ ہے، یہ سب کچھ وہاں پہ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنے مال و دولت، لیکن کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی ہے جن کا برا حساب ہوگا، قیامت کے دن بہت ان کا سخت حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ قیامت کے دن جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جس کا سختی سے حساب لیا گیا، یعنی ذرے ذرے کا جس سے حساب لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ نیک لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ہم تو ان کا آسان حساب لیں گے، لیکن جن کا سخت حساب لیا گیا چاہے جو ہو پھر وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخش دے گا، کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، مسلمان بخشے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن برے حساب والے کفار و مشرکین، ان کو بالکل بخشا نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ کیا ہی برا بچھونا ہوگا ان کا، جس کو وہ قیامت کے دن دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمائے، جبرائیل کبھی میں نے میکائیل کو ہنستے نہیں دیکھا، یہ داروغہ جہنم ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب سے جہنم بنی ہے اور جب سے جہنم بنی ہے، جب سے جہنم کو دیکھا ہے، کبھی میکائیل ہنسے ہی نہیں ہے، ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ کبھی ہنستے نہیں ہیں۔ یہ جہنم کا یہ عالم ہے۔ میکائیل حضرت اللہ کے فرشتے ہیں، ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ تو داروغہ جہنم ہے، لیکن اس کی ہیبت، اس کا عذاب اس طرح سے خطرناک ہے کہ ان کا ہنسنا بند ہو گیا ہے جب سے جہنم بنی، اتنا خطرناک منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ ان کا بچھونا یہ جہنم ہے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔